بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کا موضوع اور سورۃ النور کے مضامین کا خلاصہ۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہے۔ مضامین کے اعتبار سے بہت اہم سورت ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور۔ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام خط روانہ کیا، ان تعلموا نساءکم سورۃ النساء والاحزاب والنور، کہ اپنی خواتین کو سورہ نساء، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور کی تعلیم دو، جو احکامات ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے اس اعتبار سے۔ سورۃ النور کو سورۃ النور اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور قرار دے کر کے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، مثال دے کے سمجھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر کچھ ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں، ایسے قوانین بیان کیے گئے ہیں کہ اگر وہ قوانین انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ نور کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اور انفرادی زندگی کے حوالے سے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ فحاشی، بے حیائی اور معاشرے میں جن چیزوں سے بگاڑ آتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، پاک زندگی اور صاف ستھری زندگی اور پاک اور صاف ستھرا معاشرہ، یہ اسلام کی تعلیمات کی ایک بنیاد ہے کہ معاشرہ صاف ہو، انسان کی زندگی صاف ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، انفرادی طور پر نصیب ہو جائے، ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور اس صورت کا موضوع ہے اسلام کا نظام عفت اور عصمت۔ پاک دامنی کے حوالے سے اسلام نے جو اصول ذکر کیے ہیں وہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ حدود کا ذکر، بلکہ صورت کا آغاز کیسے فرمایا؟ بالکل تمام صورتوں سے بالکل ہٹ کر، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت ہے ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں واضح احکام نازل کیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حدود کا ذکر کیا ہے، حدود کا قیام، حد زنا ہے، حد قذف ہے، حد لعان ہے، یہ سب اللہ نے ذکر کیے ہیں اس صورت کے اندر۔ تمام جو معاشرے میں جرائم کا ارتکاب ہے ان کے لیے حدود کا قیام ہے، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ واقعہ افک کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق پہ تشریف لے گئے تھے تو واپسی پہ ایک واقعہ پیش آیا جس کو منافقین نے بہت غلط رنگ دیا، بہت پروپیگنڈا کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا اور 1 مہینے تک اس کا چرچا ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑی تکلیف پہنچی اور 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی پاکی میں 2 رکوع 16 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور حضرت عائشہ کی پاکی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس واقعے کا ذکر ہے۔
استیزان کے حوالے سے کسی کے گھر انسان جائے یا کہیں بھی انسان جاتا ہے تو جانے کے جو اصول ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو جانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کسی اور جگہ میں جاؤ جانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نظروں کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمان خواتین کو کہہ دیں، پردے کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ معاشرے میں تمہارے بچے بچیاں جب نکاح کی عمر کو پہنچے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ان کا نکاح کرا دو تاکہ معاشرہ پاک صاف رہے۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہو تو وہاں گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے تو گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال بیان کی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے، اور پھر اس کو سمجھایا کہ اللہ کا یہ نور کہاں سے ملے گا، یہ مسجدوں سے حاصل ہوگا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر آگے انسان کے گھر کے اندر کیا سسٹم ہونا چاہیے، بچے رہتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں، انسان کا گھر کا ماحول صاف رہے، وہاں صاف ستھرا نظام و سسٹم ہو، سونے کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ تمہارے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں، غلام ہے، ملازمین ہے، تمہارے گھر کے اندر مثال کے طور پر بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کے لیے کیا اصول ہے، بالغ ہے ان کے لیے کیا اصول ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کن گھروں میں بے تکلف جا سکتے ہو، کن گھروں میں نہیں جا سکتے، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے رسالت کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں تم ہو بغیر اجازت کے مت اٹھا کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، کہ ایک تو بغیر اجازت کے مت اٹھا کرو، اور دوسری بات یہ ہے اس طریقے سے چھپ کے مت نکلا کرو، اگر ضرورت ہے انسان کی اٹھ کے اجازت لے لے، اور اللہ کے نبی کو اپنے بلانے کی طرف مت سمجھو، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اللہ کے نبی کو ایسے مت پکارا کرو۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں، اور اس صورت کی بہت اہمیت بھی ہے، اور جو قوانین اور اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو زندگی صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور جب کسی معاشرے میں کسی ماحول میں آتے ہیں تو وہ معاشرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس صورت کے مضامین۔